السلام علیکم۔ تجوید کے اعتبار سے معزز سامعین، میم ساکن اور میم مشدد کے 4 قاعدے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی میم مشدد ہو تو غنہ ہوگا، اور غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ اب 1 الف سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر 1 الف کو بولنے میں لگتی ہے اتنی دیر کے لیے غنہ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر لما، اب یہاں میم پر شد موجود ہے، لہٰذا یہاں غنہ ہوگا، اور میم جس پر شد ہو میم مشدد کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قاعدے کا نام ہے ادغام، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جاتی ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، جیسے الیکم مرسلون۔ ان 2 لفظوں میں پہلا میم ساکن ہے جس کے فوراً بعد ایک اور میم موجود ہے۔ اس طرح کی صورت میں پہلے ساکن میم کو دوسرے میم میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی کہ ملا دیتے ہیں، اور اس کو نام دیا گیا ہے ادغام شفوی۔ تیسرے نمبر پر قاعدے کا نام ہے اخفاء، جس کا مطلب ہے چھپانا، یعنی اظہار کے بالکل متضاد۔ قاعدے کی تفصیل یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا، اور اس قاعدے کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پر میم ساکن منہ بند کر کے ناک سے ادا کرنا ہے اور معمولی سا غنہ بھی کرنا ہے، جس طرح وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ چوتھے نمبر پر قاعدے کا نام ہے اظہار، جس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ واضح کرنا یا ظاہر کرنا، جبکہ یہاں یہ مراد ہے کہ میم ساکن کے بعد میم، با اور الف کے علاوہ کوئی بھی حروف تہجی میں سے حرف آ جاتا ہے تو اظہار ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ میم ساکن کا اظہار 26 حروف میں ہوتا ہے۔ میم، با اور الف کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ میم میں ادغام ہوتا ہے، با میں اخفاء ہوتا ہے، البتہ الف کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، وہ میم ساکن کے بعد نہیں آ سکتا ہے۔ بہرحال اس قاعدے کا نام ہے اظہار شفوی۔ اب آتے ہیں ان کے شفوی نام کی وجہ پر۔ دراصل شفوی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہونٹوں والا، یعنی کہ میم وہ حرف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے شفوی۔